نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ بخیریت ہوں گے، اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ تو اسلامیات کی 10 کلاس کا پیریڈ ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج احادیث نبوی جو ہے وہ ہے اس کا 15ویں احادیث آج ہم پڑھیں گے۔ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان وقام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ ایمانا، اور ایمان کی حالت میں اس میں قیام کیا، احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے رمضان کے بارے میں ہے، رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تو اس کی تشریح میں نے کچھ جو ہے وہ پوائنٹ لکھے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے پوائنٹ وہ ہے روزے کا وقت۔ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح کاذب میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور صبح صادق پہ بند ہو کر یعنی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ روزہ رہتا ہے۔ تو کھانے پینے سے رکے رہنا اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ تو روزے کا وقت ہے، اور روزے کی فرضیت قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کیوں ہے؟ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ تو روزہ جو عربی میں کہتے ہیں سوم، اور یہ جو ہے سیام کی جمع ہے۔ سوم کہتے ہیں رک جانے کو کہتے ہیں۔ تو مومن بندہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ روزہ کی فرضیت، فرض ہونا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ پہلے لوگوں پہ جو امتوں پہ جو روزے فرض تھے، اور اس امت پر جو روزے فرض ہے، اس میں کنڈیشن میں چینجنگ ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے لیے جو ہے وہ سحری نہیں تھی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سحری کی فضیلت عطا کی ہے، کہ سحری کی اتنی فضیلت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر جو ہے وہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو سحری کی بڑی فضیلت ہے، اس کا ایک لقمہ بھی وہ عبادت ہے۔ تو اسی طرح اس امت پر جو ہے وہ سحری نہیں تھی، اور اس روزہ میں رات ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، اس امت کے اوپر فضل فرما کے، مہربانی کی شفقت فرما کے اس کے لیے رات کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہے روزے کا سرچشمہ۔ روزے کا سرچشمہ میں نے بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ روزے کا جو سرچشمہ ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ روزہ باعث شفاعت بھی ہے، روزہ باعث شفاعت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے 2 چیزیں قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گی، ایک روزہ، اور روزہ دار کے لیے ایک روزہ اور دوسرا قرآن۔ روزہ کہے گئے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گئے اللہ میں نے اس کو رات کو تراویح میں قرآن سننے سے یعنی سننے پہ مجبور کیا، اور مجھے سنتا رہا، اور میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن روزہ دار کے لیے 2 چیزیں، روزہ اور جو ہے قرآن، اللہ کے محبوب فرمایا کہ اس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ آگے ہے روزہ اور صبر۔
تو روزہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ایک روزہ جو ہے وہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا روزہ اور قیام اللیل، روزہ اور قیام اللیل، اس میں ایک رات آتی ہے رمضان مبارک میں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ لیلۃ القدر کی ایک رات آتی ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی ایک رات کا قیام 80 سال عبادت سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح آگے فرمایا کہ روزہ بخشش کا ذریعہ بھی، اسی حدیث میں ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کی رات میں اجر و ثواب کی نیت سے وہ روزے قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہے روزے کی بخشش کا ذریعہ اور روزہ کا اجر، روزے کا اجر کیا ہے؟ وہ بخشش ہے۔ آگے ہے روزہ شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 چیزیں شفاعت کریں گی، ایک روزہ اور دوسرا قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب کبھی رمضان کا مہینہ آئے اور اللہ ہمیں نصیب کرے، ہماری زندگی میں بار بار آئے، اور جب نصیب ہو جائے تو ہم اس سے عبادت کریں اور ایسے ہم روزے رکھیں تاکہ وہ روزہ اور وہ عبادت ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔